خواتین حضرات، دین و دانش پروگرام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کا سیگمنٹ۔ غامدی صاحب، آج کون سی حدیث سے مطالعہ ہوگی؟ یہ امام بخاری کے جامع صحیح کی کتاب الوضو سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آیا۔ بدو یعنی جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو عام طور پر اعرابی یا بدو کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں آیا، فبالا فی المسجد، اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دی۔ لوگ چونکہ ناشائستہ تھے اور پوری طرح ابھی تہذیب نہیں پائے ہوئے تھے، مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور کیا بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب رستم کی فوجوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو اس نے تبصرہ کیا کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا، یہ تو کتوں کو آداب سکھا کے لے آیا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ عربوں کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا، خاص طور پر بدو اور عرابی، بالکل انگھڑ لوگ ہیں، بالکل انگھڑ لوگ تھے۔ تو ایک بدو نے مسجد نبی میں آ کے پیشاب کر دیا، تو روایت میں ہے فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ہے کہ یہ ایک بڑی بدتمیزی کی بات تھی اور لوگوں کا رد عمل بھی بالکل فطری تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے تو یہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا؟ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو بحریک ولا بولہ ذنوبا مما، جاؤ چھوڑ دو اسے، پیشاب پر پانی بہا دو۔ اور اس کے بعد کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، فإنما بعثتم میسرین لم تبعثوا معسرین، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی یہ اصل میں وہ تعلیم ہے جو تعلیم ہمارے پیغمبر نے ہم کو دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی ناشائستہ حرکت ہے۔ یعنی اس پر اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ تھوڑے بہت شدت بھی برت دی جاتی تو شاید کوئی آدمی کہتا ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس ایسا غلط کام کیا، غلط کام کیا۔ حضور نے نہ صرف یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور پھر کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پانی بہا دو بس۔ یعنی تمہاری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ مسجد صاف کر لی جائے، اس پر نہیں ہونی چاہیے کس کو سزا دینی ہے۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم داروغہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر معاملے میں۔ اس ناشائستہ حرکت پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو اور پیشاب پر پانی بہا دو، اور پھر مزید تعلیم دی، یعنی آگے گویا اصول بتایا کہ تمہارا رویہ انسانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس آدمی پر سختی کر کے اس کو مسجد سے بھگا دو۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں آنے کے آداب سکھانے کے لیے بچوں کے ساتھ کس طرح کا تلخ اور ترش رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ علماء بعض اوقات کیسا رویہ اختیار، مسجد کے نمازی کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی بچے کو دیکھ لیں، کسی خاتون کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، ان کے خیال کے مطابق اس کی وضاقت میں کوئی خرابی ہے تو اس کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے غامی صاحب کہ عام طور سے جب آدمی کچھ مذہبی ہو جاتا ہے، جب وہ دین کو اختیار کر لیتا ہے تو ایک درجے کی سختی اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ کیوں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا سارا ربط پھر پیغمبر کی شخصیت سے ہو، اس کے لیے آئیڈیل بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو۔ مذہب میں اب ہمارے پاس آخری نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اس میں ایسی شفقت، ایسی کریم النفسی، ایسی محبت، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ اس کو چھڑوا رہے ہیں، آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ توجہ اس پر کرو کہ مسجد صاف کرنی ہے، بس کوئی سختی کا موقع نہیں ہے، بلکہ مزید تعلیم دے رہے ہیں کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ یعنی دین کو بھی ایسے پیش کرو، دینی آداب بھی اس طرح سے سکھاؤ، دین کی حقیقتیں بھی اس طرح سمجھاؤ کہ لوگوں کو لگے کہ تم آسانی پیدا کرنے والے ہو، نہ کہ ان کے لیے دشواری پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اور ہمارا حال اس کے برخلاف کیا ہے کہ ہم نے مذہب کو جنگ و جدال کا موضوع بنا دیا، فرقہ بندی کا موضوع بنا دیا۔ ہم کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کے بھی آداب سے ناواقف ہو گئے ہیں۔ کسی معاملے میں اختلاف ہو تو تان تشنیع کے بغیر، دو چار سنائے بغیر، تکفیر تفسیق کیے بغیر ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ یعنی شائستہ اختلاف، مہذب اختلاف، یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کسی کی غلطی واضح کرنا چاہتے ہیں، اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر آپ سے کوئی اختلاف رکھتا ہے تو زمین پر زندہ کیوں ہے؟ یعنی اب تو ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہم کو دی تھی وہ یہ تھی کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ دین کی کوئی حقیقت لوگوں کو بتائیے اور اس میں بتائیے کہ نہیں اس میں اتنی سختی نہیں ہے، تو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو کوئی نیا دین بنا رہے ہیں، یہ تو اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کے پیغمبر نے تعلیم ہم کو یہی دی ہے کہ فإنما بعثتم میسرین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی طرف سے آسانی پیدا کر لیجیے، دین میں جو آسانی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کو بتایا جائے دین اپنی ذات میں آسان ہے۔ اسی کو اس جملے میں بیان کیا گیا کہ دین و یسر، دین آسان ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ جو چیز فطرت کا تقاضا ہے اور جس چیز کو علم عقل مانتے ہیں اس میں سختی کیسے ہو سکتی ہے؟ دین کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں،
اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل تھے کہ جنہوں نے سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے احکام لے لیے تھے. ہمارے لیے آخری شریعت میں وہ ویسے ہی ختم ہو گئے. صرف حج کے موقع پر کچھ چند احکام ہیں کہ جو ابتلا کے احکام کہے جا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ دین کے علماء کو بھی سمجھنی چاہیے, دین کو پیش کرنے والوں کو بھی سمجھنی چاہیے, عام مسلمانوں کو بھی جاننی چاہیے کہ یہ امت, اس کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ بعثتم میسرین, تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے. غام صاحب, یہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے اس مختصر سی روایت سے کہ اس شخص کو بے خبری میں یہ کام انجام ہوا, اس سے یعنی وہ غلطی ہوئی, اس سے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے مسجد میں. یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس موقع پر بھی آپ کیا کریں گے؟ یعنی شرارت کرنے والے کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنبیہ ہونی چاہیے تو پھر آپ قانون کی طرف جائیں گے. یعنی اس آدمی کو اگر تنبیہ کرانا چاہتے ہیں, ایک یہ ہے کہ تنبیہ آپ نے ویسے بٹھا کے کر دی, ایک یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے اس کو توجہ دلا دی, ایک یہ ہے کہ زیادہ سرکشی پر اگر اترا ہوا ہے یا مسجد کی توہین کرنے پر اترا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ قانون کے حوالے کر دیجئے, قانون خود اس کا جائزہ لے لے گا. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ سزائیں دینے کا, سختی کرنے کا نہیں, فرمایا آسانی پیدا کرنے کا. تمہارا رویہ ہونا چاہیے دل جیتنے کا, تمہیں مخاطب دلوں کو کرنا ہے. ہم اس سے ناواقف ہو چکے, بھول چکے اس بات کو کہ دل بھی مخاطب کیے جا سکتے ہیں. آپ کی اس بات سے میرا وہ جو خطبہ آخری حج کا جو خطبہ حضور کا, اس کی طرف جا رہا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ بھئی لوگوں کی جان, آبرو, مال, خون, یہ کس طرح سے اس جگہ, مقام اور اس دن سے بھی کے برابر ہے. اسلام کی تعلیم کی بنیاد ہی یہی ہے. تو یہاں یعنی اس شخص کی اگر توہین کی جاتی, اس کو برا بھلا کیا جاتا, سرزنش کی جاتی, تو ایک جانب مسجد کی حرمت تھی, مسجد کا احترام تھا, دوسری جانب ایک آدمی کی دل آزاری ہوتی جس نے بے خبری یعنی نادانی میں ایک کام کر دیا. تو یہ بات بھی ہے کیا اس میں؟ یقیناً اس میں کیا شک ہے. یعنی انسان کے معاملے میں رویہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ انسان کے اکرام کا رویہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں, انسان اہم نہیں ہوتا. آپ کو اگر فرض کیجیے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی سرکش ہو گیا, آپ کے اندر دعوت کا جذبہ کیوں نہیں جاگا؟ آپ کے اندر دین سمجھانے اور بتانے کا داعیہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آپ کے اندر یہ خواہش کیوں پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اس کے گھر میں جائیں گے اور اس سے ملیں گے, اس نے اگر یہ ناشائستہ حرکت کی ہے تو ہم اس کے سامنے خدا کی دعوت پیش کریں گے, یہاں پہنچا کیوں ہے؟ یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے اندر تو معلوم ہوتا ہے قاضی بیٹھا ہوا ہے, کوئی دائی نہیں ہمارے اندر بیٹھا ہوا جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ تازیانہ برسائے گا, اور وہ بھی دوسروں کے لیے, یعنی اس کا رخ بھی خارج کی جانب ہے, اوروں کی طرف ہے. خود اگر اپنی جانب خود احتسابی سے تو ہم بالکل ناواقف ہو چکے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ ذاتی زندگی میں ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہ قومی زندگی میں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے آپ کے یہاں ٹاک شو ہوتے ہیں, گفتگویں ہوتی ہیں, مباحثے ہوتے ہیں, ان سب کا رخ اسی جانب ہوتا ہے. آپ کے لیڈر, آپ کے رہنما, ان کا سارا رخ اسی جانب ہے کہ یہ فلاں کی غلطی. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے پورے اضمحلال اور زوال پر تبصرہ کیا ہے, اور ان قوموں نے, جن قوموں نے بنی اسرائیل کو پامال کیا, جنہوں نے ان پر حکومت کی, ان قوموں کا بھی ذکر کیا ہے. ان کی مسجدیں پامال, ان کی مسجدیں برباد کر دی, یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے. آپ ایک لفظ مذمت کا نہیں دیکھتے. سارا رخ قرآن کا جو ہے بنی اسرائیل کی طرف ہے. بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ تم نے یہ جرائم کیے, اس کی سزا بھگت رہے ہو, اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں بیت المقدس کو کیا اہمیت حاصل ہے, وہی جو ہمارے بیت الحرام کو حاصل ہے. ہمارے لیے بھی بیت المقدس ویسی اہمیت رکھتا ہے. تو بیت المقدس کو پامال کر دیا بابل کی حکومت نے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عباد لی اولی باسن شدید, یہ اصل میں میرے طاقتور بندے تھے جن کو میں اٹھا کے لایا تاکہ یہ تمہیں سزا دیں, اور تمہاری مسجد کو بھی انہوں نے برباد کر دیا. یہ صورتحال ہے, یہ قرآن نے ہمیں سکھایا. اور بدقسمتی سے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ جب تک آپ فلاں اور فلاں کو گالی نہ دیں, سازش کا افسانہ نہ بیان کریں, اس وقت تک آپ خود مسلمانوں کی تنقید کا ہدف ہے. مسلمانوں کو توجہ دلائیے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ مسلمانوں کی غلطی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ قرآن مجید سے پوچھئے کہ بنی اسرائیلی کی غلطی وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے یہ تمہارے جرائم ہے, ان جرائم کی اصلاح کرو, خدا تمہارے پیچھے سے ہاتھ اپنا چھوڑ چکا ہے. تو خدا کا ہاتھ اور اس کی مائیت اگر شامل نہیں رہی تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ دوسروں کی سازشوں کے افسانے سنا کر. اس وقت مسلمانوں کی حالت بھی بہنے ہی یہی ہے, ان کو بھی اصلاً خود احتسابی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. شکریہ غامدی صاحب. خواتین حضرات, وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہم گفتگو کریں گے آج کی کسی اہم موضوع پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.